حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، پوری انسانیت پر، قیامت تک کے آنے والے لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام نصیب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ دین اپنی پوری زندگی بیان کیا، لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعاون کے لیے آپ کے دین کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی عطا فرمایا۔ تو ہم پر، مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، آپ کے مخلص ساتھیوں کا، ان کا بھی بڑا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کی، اس دین کی خدمت کی، اس دین کے لیے جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنی زندگیاں وقف کی اور اس دین کو ہمارے لیے محفوظ کیا، آئندہ آنے والے لوگوں تک اس دین کے پہنچانے کا بندوبست کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان صحابہ کرام کی تعریف کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، قرآن مجید لے کر آئے ہیں اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ہیں، فرمایا کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہ اس دین کے لیے، اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سخت ہیں، کوئی نرمی، کوئی لچک، کوئی سمجھوتا اس دین پر کافروں کے ساتھ وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس دین کی خدمت کے لیے کافروں کے خلاف ان کو لڑنا پڑے، جان قربان کرنی پڑے، ہجرت کرنی پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنی معیشت اس کا نقصان کرنا پڑے، کاروبار اس کو خراب کرنا پڑے، اس کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف ہے، اور آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں
یا انصار میں سے ہوں، اور وہ جو ان کے پیروکار بنے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، فرمایا ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کرام کو، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں، اپنے صحابہ کرام کو اس امت میں سے بہترین طبقہ قرار دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے آنے والوں میں سے سب سے افضل ترین، خیر والا، برکت والا طبقہ یہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، کہ میری امت میں سے، مسلمانوں میں سے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، میرے ساتھی ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں۔ اس ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا، اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو، ان کے بارے میں گستاخی اور نازیبا کلمات کا اظہار نہ کرو۔ میں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغا مد احدہم، ان کی ایک مٹھی کے برابر یا اس سے نصف خرچ کیے ہوئے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مقام اور یہ ہے فرق صحابہ اکرام کا اور بعد میں آنے والے، نہ کہ بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر ہزاروں منوں ٹنوں کے حساب سے سونا خرچ کرے، اور صحابی چند گرام وہ کھجوریں خرچ کرے، جو خرچ کرے، تو اس کا خرچ کیا ہوا وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ انہوں نے ان حالات میں اسلام کو سینے سے لگایا جب ہر طرف دشمن ہی دشمن، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ، اور بظاہر کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے، کوئی فتوحات کے آثار نظر نہیں آتے تھے، کافروں کے زور کے ٹوٹنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو قبول کیا، اس کا دفاع کیا، اور اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ ایک مٹھی چند گرام اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کریں تو بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہ جماعت قابل احترام ہے، محبت کے لائق ہے، اور ان میں سے ایک ایک اپنی الگ ایک داستان رکھتا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ خاص طور پر ان میں سے خلفائے راشدین جو ہیں،
ان کو بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا فرمایا، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے ساتھ رہنے کے حوالے سے، مال خرچ کرنے کے حوالے سے، وقت دینے کے حوالے سے اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقوی عطا فرمایا ہے کہ شیطان بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے۔ میں کہ جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہوں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس کا خیال کیوں نہ رکھوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، احد پہاڑ نے حرکت کی تو آپ نے فرمایا اس کو احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو ابوبکر کو صدیق قرار دیا اور عمر و عثمان کو شہید قرار دیا اپنی مبارک زبان کے ساتھ۔ یہ ہے ان صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلسل جنگ جاری تھی، تو فرمایا کل میں اپنے اس صحابی کو یہ قیادت دوں گا، جھنڈا دوں گا اور لڑنے کے لیے امیر بنا کر بھیجوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا اور ان کو امیر بنا کر خیبر کے اس قلعے کی طرف روانہ کی۔ تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ہمارے لیے سارے صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آپ کا شہر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، فاطمہ تو بضعۃ منی،
کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں جن کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ تو سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر محبت جو ہے اس کا جذبہ موجود ہے، اور کسی کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی بغض ایک مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصاری، کہ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ کوئی آدمی انصاریوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مہاجرین کو مدینہ میں جگہ دی، ان کی خدمت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کو پناہ دی، فرمایا کہ ان مدینہ والے انصاریوں کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ اکرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد وجب لکم الجنہ، بخاری مسلم کے، کہ تم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اتنی اہم جنگ لڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو مرضی تم کرو تمہارے لیے جنت جو ہے یہ واجب کر دیں گے۔ اتنا بڑا ان کا یہ کارنامہ تھا، عمل تھا کہ اس نے اگلے پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیبیہ کے موقع پر 1400 کے قریب صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہاں پر بڑی مشکل خطرناک صورتحال بن گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے گئے تھے، لیکن جب یہ صورتحال بنی تو آپ نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، ان سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا کہ اگرچہ ہم جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے، اگرچہ ہم سفر کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، نہایت کمزوری کی حالت میں ہیں، خطرے کی حالت میں ہیں، لیکن ہم بدلہ لے کر جائیں، جانیں قربان کر دیں گے، بدلے کے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے حالات کو نہیں دیکھا، سفر کو نہیں دیکھا، ہتھیاروں کو نہیں دیکھا، تعداد کو نہیں دیکھا، دشمن مکے والوں کو، ان کی کثرت کو، مال و دولت کی کثرت کو، تعداد کی کثرت کو نہیں دیکھا، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ وعدہ کیا کہ ہم یہاں جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو سارے صحابہ اکرام نے 1400 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان سب کے لیے یہ اعلان کر دیا جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ بدر میں حاضر ہونے والوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح اس حدیبیہ میں حاضر ہونے والے، شریک ہونے والوں میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی ہدایات اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، تو ہمارے ایمان کی خیر اور بہتری بھی اسی میں ہے کہ ہم بھی ان کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو خوشخبریاں دی ہیں ان کو پر حق مانیں، اور ان کے بارے میں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔